الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما صدق الله مولانا العظيم۔ اس آیت میں قرآن کریم نے زمانہ جاہلیت کی دو رسموں کو رد کیا ہے۔ ان دو آیتوں میں قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضور سے پہلے زمانہ جاہلیت کی جو دو بری رسمیں تھیں قرآن کریم نے ان کو رد کر کے کل عدم کر دیا، ان کا خاتمہ کر دیا۔ بطور تمہید شروع میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی انسان میں دو دل نہیں رکھے، ہر انسان میں ایک ہی دل ہے۔ یہ بات بطور مثال بھی ہو سکتی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مکہ میں ایک شخص کے بارے میں مکہ والے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ شخص بہت عقل مند اور ذہین ہے، اس کے دو دل ہیں۔ عرب جس کو دیکھتے کہ یہ دنیاوی اعتبار سے بہت سمجھدار ہے تو بھائی کیا کہا کرتے تھے، اس کے سینے میں دو دل ہیں، اور وہ اس سے دلیل لاتے کہ یہ جو دو دل والا ہے جب یہ اسلام کا انکار کر رہا ہے ان کے انکار میں کچھ نہ کچھ تو جان ہے۔ بہرحال اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ بطور تمثیل قرآن نے ایک تمہید کے طور پر کہا ہے کہ کسی بھی انسان میں دو دل نہیں ہے، دل ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایک دل پیدا کر کے اس میں جو قوتیں پیدا کی ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ جس طرح دل دماغ کہنے کے اعتبار سے ایک ہی عضو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دماغ کے اندر بہت سارے شعبے رکھے ہیں، پھر ایک شعبے کے تحت ہزاروں شعبے کام کر رہے ہیں۔ اور دماغ کی تفصیلات اگر ہم نہ بھی پڑھیں، خود سے غور کریں، ایک بندے کی 60 سال عمر ہے، وہ پچھلے سارے ریکارڈ کو محفوظ رکھتا ہے۔ وہ بھائی پچھلے سارے ریکارڈ کو کیا کرتا ہے؟ محفوظ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ کا ایک شعبہ بنایا ہے، ایک آدمی 6 زبانیں جانتا ہے، یہ الفاظ کا ذخیرہ اللہ نے اس میں محفوظ رکھا ہے۔ بہرحال اسی طرح دل ہے، دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم طاقت رکھی۔ تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کسی بھی انسان میں دو دل نہیں ہے۔ جس طرح دو دل نہیں ہے، اس طرح پھر آگے دو مسئلے قرآن نے بیان کیے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جناب جس طرح کسی انسان میں دو دل نہیں ہے، بالکل اسی طرح تمہاری ماں وہی ہو سکتی ہے جس نے تمہیں جنم دیا ہے، دو مائیں نہیں ہوا کرتی، دو مائیں نہیں ہوا کرتی۔ ہر انسان کی، مرد اور عورت کی بھائی جو ماں ہے وہ ایک ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک بری رسم تھی، قرآن کریم نے اس کو ختم کر دیا۔ وہ رسم کیا تھی؟
اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کرنا چاہتا، اس کو کہہ دیتا کہ یہ میرے لیے میری ماں کی طرح ہے. بھائی کیا کہہ دیتا؟ یہ میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، اس کا جسم میرے لیے میری ماں کی طرح ہے. قرآن کریم نے سورہ مجادلہ میں فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے. تمہاری ماں ایک ہی ہے جس نے بھائی تمہیں کیا کیا ہے؟ جنم دیا. لہٰذا آئندہ سے عربوں کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو میرے لیے ماں کی طرح ہے تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام سمجھا جاتا تھا. اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھائی کیا سمجھا جاتا تھا؟ قرآن کریم نے دو ترمیمیں کی. ایک تو پابندی لگا دی کہ آئندہ سے کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ نہیں کہہ سکتا یہ میرے لیے ماں کی طرح ہے. لہٰذا آج بھی اگر کوئی اپنی بیوی کو اس لفظ سے طلاق دیتا ہے تو اس نے گناہ کیا. اس نے بھائی کیا کیا؟ گناہ کیا. قرآن کریم نے کہا منکرا، یہ بہت ناپسندیدہ کام کیا، یہ گناہ کیا. قرآن نے فیصلہ کیا. لہٰذا آج بھی کسی مسلمان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے اس لفظ سے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے. لیکن اگر کسی نے نادانی کر دی، کسی نے بے وقوفی کر دی، کسی نے جہالت کا کام کر دیا، اپنی بیوی کو طلاق کی نیت سے یہ کہہ دیا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، طلاق کی نیت سے. ویسے کہنے بھی غلط ہے. ہمارے یہاں ایک پنجابی میں ایک فضول سا لفظ بولا جاتا کہ تو میری ماں نہ بن. میرے سامنے کئی مرتبہ یہ مسئلہ نوجوان کہہ دیتے. وہ کہنے لگا جی ایک گھر میں میری بیوی چاہتی تھی یوں کام ہونا چاہیے، میں چاہتا تھا، بس بحث ہوگی، میں غصے میں کہہ دیا کہ تو میری ماں نہ بن. اتنے کہنے سے طلاق نہیں ہوتی. طلاق کے لیے دو چیزیں شرط ہیں کہ نیت سے کوئی یہ کہے تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، حرف تشبیہ بھی موجود ہو اور نیت بھی موجود ہو، دو باتیں موجود ہوں. تو بھائی اگر کسی نے اس طرح کہہ دیا گناہ کا کام کیا، غلط. لیکن اگر کہہ دیا تو قرآن کریم نے زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ وہ بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. قرآن کریم نے اس میں ترغیب کر دی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو حرام نہیں ہوئی، لیکن اس سے ایک ایسی طلاق پڑ گئی کہ اگر تم کفارہ دے دو گے تو بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی، کفارہ نہیں دو گے تو بیوی تمہارے اوپر کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی، طلاق بائنہ ہو جائے گی. لہٰذا آج اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق زہار دے، یوں کہے تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، اس نے غلط کام کیا، گناہ کا کام کیا. لیکن طلاق ہو گئی. اب حلال ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ 3 کاموں سے کوئی ایک کام کرے گا. یا غلام آزاد کرے گا، اور آج غلام ہے نہیں ہے، تو وہ شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، وہ 60 مسلسل روزے رکھے گا. بھائی کتنے روزے رکھے گا؟ 60 مسلسل روزے رکھے گا بغیر نامے کے. اگر یہ بھی طاقت نہ ہو فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. وہ ایک وقت میں بھی کھلا سکتا ہے اور متفرق اوقات میں بھی کھلا سکتا ہے. ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کر لے گا تو بھائی بیوی اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی. ہاں آخرت کے اعتبار سے اس کو اس طلاق دینے پر توبہ استغفار کرنا ہے، چونکہ قرآن کریم نے اس طرح طلاق دینے سے، یہ لفظ استعمال کرنے سے کیا کر دیا ہے؟ منع کر دیا. بھائی ایک مسئلہ ہے، اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں ساغر صاحب، ذرا ایک علمی دلیل ہے یہاں. قرآن کریم نے طلاق زہار دینے سے کیا کیا ہے؟ بھائی توجہ، طلاق زہار دینے سے کیا کیا؟ منع کیا. قرآن کریم نے کہا یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے. یہاں بھی منع کیا ہے. سورہ مجادلہ میں اس سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ کہا کہ اس طرح ہرگز طلاق
قرآن کے اعتبار سے طلاق زہار کیا ہے؟ منع ہے۔ پتہ چلا اگر کسی طرح طلاق دینا منع ہو پھر بھی کوئی دے دے ہو جاتی۔ بھائی توجہ کرو، یہ میں ایک بڑے اہم مسئلے کی تمہید دلیل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم نے اس طرح طلاق دینے سے منع کیا کہ تو میرے لیے میری، منع کیا، ڈانٹا، اس پر پابندی لگا دی، لیکن اس غلط طریقے سے اگر کوئی طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اسی سے سمجھ لیجئے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 اکٹھی طلاقیں دے دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے منع کیا ہے، لیکن ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں ایک مکتبہ فکر جو ہے وہ بضد ہے اس پر، وہ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی نے اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے منع کیا، اس لیے نہیں ہوتی۔ بھائی واقعتاً منع کیا، جس طرح ناپاکی کے ایام میں طلاق دینے سے حضور نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی ناپاکی کے ایام میں طلاق دے دیتا ہے منع، ہو جائے گی۔ 3 طلاقیں اکٹھی دینا بھائی ہے کیا؟ منع، لیکن 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ بالکل اسی طرح جس طرح طلاق زہار، اپنی بیوی کو یوں کہہ کر طلاق دینا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے منع، لیکن بھائی طلاق ہوگی کہ نہیں؟ تبھی تو شریعت نے کہا طلاق ہو گئی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر اسلام میں کوئی چیز منع ہونے کے باوجود بھی کوئی بندہ وہ حرکت کر دے تو اس پر احکام آتے۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا امین صاحب کاڑوی رحمہ اللہ، پاکستان کے بہت محقق عالم ہوئے۔ ایک صاحب ان کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے جی 3 طلاقیں اکٹھی دینا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی منع۔ کہنے لگے جی جب منع ہے، اللہ کے نبی نے روکا ہے، تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ ہو گئی؟ یعنی حکم احکام کیوں نافذ کرتے ہو؟ تو بعض لوگ کم عقل ہوتے ہیں، انہوں نے فرمایا اسلام میں قتل کرنا منع ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا جی منع۔ اگر تو کسی کو قتل کر دے تو تیرے اوپر احکام آئیں گے کہ نہیں؟ کہنے لگا آئیں گے، ہے منع لیکن احکام آ جاتے۔ بھائی میری بات سمجھ گئے؟ لہٰذا اکٹھی کو 3 طلاقیں دے دے وہ اسلام میں منع ہے، لیکن ہو جائے گی۔ طلاق زہار کی طرح بیوی کو یوں کہہ کر طلاق دینا تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے منع، لیکن اگر کوئی طلاق دے دے گا تو بھائی طلاق ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ قرآن نے یہ بیان کیا کہ زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی شخص کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو اس کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا، وراثت بھی ملتی اور منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح بھی بھائی کیا ہوتا؟ حرام سمجھا جاتا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں تھا، گویا کہ حقیقی بیٹا سے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو کیا بنا رکھا تھا؟ اپنا منہ بولا بیٹا۔ زید بن حارثہ جو ہے یہ قبیلہ بنو کلب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے ماموں کے یہاں گئے ہوئے تھے، بچے تھے۔ وہ زمانہ ڈکیتی کا تھا، قبائل کی دشمنیوں کا تھا، عرب کی تو بدترین حالت تھی۔ یہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ماموں کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں حملہ ہوا، ڈاکوؤں نے حملہ کیا، مال کے ساتھ بچوں کو بھی لے گئے، زید بن حارثہ کو بھی لے گئے، اور ان کو جا کر کسی علاقے میں بیچ دیا۔ بعض علماء لکھا ہے کہ مکہ کے بازار میں غلام بنا کے کیا کر دیا؟ بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا انہوں نے اپنے بھانجے یا بھتیجے حکیم ابن حزام کو کہا کہ میرے لیے نہ کوئی گھر کے کام کاج کے لیے کوئی بچہ غلام خرید کے لاؤ تاکہ میرے گھر کے کام کاج کرے۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ بازار گئے، زمانہ جاہلیت تھا۔ انہوں نے زید بن حارثہ کو بچے کو دیکھا کہ بڑا سمجھدار بچہ ہے، تو ان کو اپنی پھوپھی کے لیے یا اپنی خالہ کے لیے
حضرت حکیم ابن حزام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے زید بن حارثہ کو خرید لیا. یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے بطور خادم اپنا یہ بچہ غلام حوالے کر دیا کس کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو پالا، اور غلاموں کی طرح نہیں پالا، بیٹوں کی طرح رکھا. پھر آگے روایات دو طرح ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ زید بن حارثہ کسی قافلے کے ساتھ شام گئے، وہاں ان کے والد اور چچا نے پہچان لیا. یہ ایک غیر معروف روایت ہے، یہ بھی ملتی ہے تاریخ میں. مشہور روایت یہ ہے کہ قبیلہ بنو کلب کے کچھ لوگ حج پر آئے، جو کہ حج تو بہت پرانا چلا آ رہا، وہ حج پر آئے. اور اس زمانے کا حج جس طرح نہیں ہوتا تھا کہ 15 لاکھ بندہ. اس زمانے میں جو حج ہوتا تھا وہ تو چند سو یا چند ہزار افراد پر مشتمل ہوتا تھا. وہ جب مکہ میں آئے تو انہوں نے زید بن حارثہ کو وہاں پا لیا. کیوں ہو، یہ تو ہمارے قبیلے کا بچہ ہے جو فلاں ڈکیتی میں چوری ہوا تھا. ساری معلومات لی، انہوں نے بتایا کہ میں فلاں کا غلام ہوں. وہ حج سے جب واپس گئے تو جا کر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے والد کو اطلاع دی کہ آپ کا بیٹا ہم نے مکہ میں دیکھا. اور چونکہ ان کے والد بڑے سردار آدمی تھے، مالدار آدمی تھے، وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں انہوں نے پورا عرب چھان مارا تھا کہ میرا بچہ کدھر گیا، مل نہیں رہا تھا. جیسے ہی پتہ چلا تو اپنے بھائی کو ساتھ لیا. زید بن حارثہ کے والد اور ان کے چچا سفر کر کے مکہ پہنچے. مکہ میں آ کے پتہ کیا کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کون ہے. لوگوں نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی ہمارا بچہ اس طرح ایک ڈکیتی میں بکتا مکہ میں آ گیا ہے اور وہ ان کا غلام ہے. تو جس سے بھی پتہ پوچھے وہ آگے سے یہ کہتا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ جس ہستی کا جس بندے کا نام لے رہے ہو نا وہ پوری اس وادی میں سب سے زیادہ قریب انسان ہے، وہ سب سے زیادہ قریب انسان ہے. اس وادی میں اس سے اعلیٰ انسان نہیں ہے. آپ پریشان نہ ہو. اگر واقعی آپ کا بیٹا ہے اور اس کو زبردستی غلام بنا لیا گیا ہے تو اس ہستی کے دروازے پر جاؤ گے تو اس کو بھائی کیا پاؤ گے؟ بڑا قریب انسان پاؤ گے، پریشان نہ ہو. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ساری بات بتائی کہ جی آپ کے پاس ہمارا بچہ ہے، آپ کا غلام ہے، اس طرح ہے، آپ جو مال لینا چاہیں. مالدار تھے، آپ جو قیمت ہم سے لینا چاہیں وہ لے لیجئے اور ہمارا بچہ ہمیں دے دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو بلا لیتا ہوں، وہ کسی کام سے گئے ہوئے، میں ان کو بلا لیتا ہوں. اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہیں تو میں ان کو روکوں گا نہیں، کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ جانا نہ چاہیں تو میں زبردستی نہیں کروں گا. وہ بڑے خوش ہو گئے، چونکہ سمجھے یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ غلامی کو ترجیح دے بھائی کس پر؟ آزادی پر. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی اجنبی کو ترجیح دے اپنے والد پر اور اپنے چچا پر؟ کہا جی یہ تو آپ نے جیسا ہمیں مکہ کے لوگوں نے آپ کے بارے میں بتایا تھا، یہ آپ کی بات تو اس سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے، اس سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو بلایا، اپنے والد سے ملے، چچا سے ملے. ظاہرہ جدائی تھی. جب ساری لیکس لیگ ہو گئی، میل ملاقات ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پہچانتے ہو جی؟ یہ کون ہے؟ میرے والد ہیں. یہ کون ہے؟ میرے چچا. یہ آپ کو لینے آئے ہیں، اگر آپ جانا چاہیں تو میری طرف سے اجازت ہے. لیکن آپ نے میرے برتاؤ کو بھی دیکھ لیا، آپ نے میرے برتاؤ کو بھی دیکھ لیا ہے، اگر میرے پاس رہنا چاہیں تو آپ کی مرضی. تو زید بن حارثہ نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے حضور کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، اللہ کے نبی کے کندھوں پر ہاتھ رکھا
اور اپنے والد اور چچا کے سامنے کہا کہ میں آپ کے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ ان کے والد کو جھٹکا لگا، کہا بچے غلامی کو ترجیح دے رہے ہو آزادی پر، اجنبی کو ترجیح دے رہے ہو والد اور چچا پر؟ تو زید بن حارثہ نے کہا میں نے ان میں ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو دنیا کے کسی انسان میں نہیں ہے۔ روحانیت ایک اپنی تاثیر رکھتی ہے بھائیوں۔ کیا؟ روحانیت ایک اپنی تاثیر رکھتی ہے۔ روحانیت آنکھوں سے نہیں دکھتی، کانوں سے نہیں سنی جاتی، روحانیت دل و دماغ سے محسوس کی جاتی ہے۔ اور روحانیت کا جو ذائقہ، جو لذت ہے، انسان جب روحانیت میں ڈوب جاتا ہے وہ پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ کے نبی نے خود کیا فرمایا؟ مجھے اللہ کے راستے میں زندہ کیا جائے، شہید کیا جائے، زندہ کیا جائے، شہید کیا جائے۔ اب شہادت میں جسم کو تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن روحانی لذت ایسی ہے کہ جس کو لفظوں سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ جب یہ کہا تو اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آئندہ سے تم میرے غلام نہیں ہو، آئندہ سے کیا ہو میرے۔ اور اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کر دیا، یہ آزاد زندگی گزاری ہے انہوں نے۔ اور اللہ کے نبی نے پھر ساری زندگی زید بن حارثہ کے ساتھ قرآن کی پابندی کے بعد ختم تو کر دیا، لیکن معاملہ بیٹوں کی طرح ہی کیا۔ اور زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ساری زندگی برتاؤ کیا، پوتوں والا ساری زندگی برتاؤ کیا۔ جب یہ بات کہی تو زید بن حارثہ کے والد اور چچا خوشی خوشی چلے گئے کہ جب دیکھا کہ ہمارا بیٹا یہاں شہزادوں والی زندگی گزار رہا اور ایک ایسی شخصیت کے پاس ہے، ایک ایسے سردار کے پاس ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس سے اعلیٰ انسان ہم نے نہیں دیکھا، تو وہ خوش ہو کر چلے گئے۔ بعد میں تو پھر قبیلہ بنو کلب مسلمان بھی ہو گیا نا، تو بظاہر یہ ہے کہیں ملا تو نہیں، لیکن امید ہے ایسا ہی ہوگا کہیں اگر اس مسئلے کو باریکی سے دیکھا جائے۔ زید بن حارثہ کا اپنے قبیلے سے معاملات تو بہرحال ہوں گے، لیکن رہے پھر ساری زندگی کس کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہجرت بھی کی، اور پھر ایک غزوہ میں شہید ہو گئے۔ حضور کی زندگی میں زید بن حارثہ شہید ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کا پھر نکاح کیا حضرت ام ایمن سے۔ بھائی کس سے؟ آپ کو پتہ ام ایمن جو ہے وہ رسول اللہ زید بن حارثہ کی عمر کافی تھی۔ میں نے بڑی محنت سے ایک مرتبہ یہ بات نکالی، زید بن حارثہ جو ہے نا، ان کی عمر چھوٹی نہیں تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگ بھگ عمر کے تھے بچے گرفتار ہو کر آئے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عمریں قریب تھی، اس لیے بظاہر مجھے بھی واقعات میں یوں ہی لگا بچہ کہ شاید فرق ہوگا، لیکن نہیں، عمر زید بن حارثہ کی کافی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا کس کے ساتھ؟ حضرت ام ایمن کے ساتھ۔ ام ایمن اصل میں باندی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مکرم حضرت عبداللہ کی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت ساتھ ام ایمن تھی۔ ام ایمن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر آئے، اور اللہ کے نبی ام ایمن کا احترام ماں کی طرح کرتے تھے۔ کس طرح کرتے تھے؟ ماں کی طرح۔ اور حضرت ام ایمن کے دروازے پر ملاقات کے لیے جاتے اور بہت نیازمندانہ کیفیت کے ساتھ ام ایمن کی خدمت میں حاضر ہوتے اور فرمایا بھی کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے خاندان کی نشانیوں میں سے، میرے آبا و اجداد کی نشانیوں میں سے یہ ام ایمن باقی ہے۔ میرے آبا و اجداد کی نشانیوں میں سے صرف کون باقی ہے؟ ام ایمن۔ اللہ کے نبی ام ایمن کا بڑا احترام فرماتے کہ یہ میرے بڑوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح پھر ان سے کر دیا تھا، ان سے پھر پیدا ہوئے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما۔ تو اس واقعہ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنایا،
جب قرآن کریم کا حکم آیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کہا کرتے تھے زید بن محمد، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر ہم کیا کہنے لگ گئے؟ زید بن حارثہ۔ اب ولدیت تو حارثہ آ گئی، لیکن اللہ کے نبی کا معاملہ حضرت زید کے ساتھ بیٹوں والا ہی رہا، شفقت اسی طرح رہی، تمام معاملات میں اسی طرح رہے۔ لہٰذا آخری بات، اب قرآن کا فیصلہ ہے ولدیت سگے باپ کے علاوہ کسی اور کی لکھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے حقیقی والد سے نسبت ہٹا کر کسی اور طرف کی، اس نے کفر کیا۔ اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ اسلام میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ والد کے علاوہ ولدیت میں کسی اور کا نام لکھا جائے۔ ہمارے یہاں یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنایا کہ جو اس کی ولدیت لکھے کہ کیا کرے۔ اگر ولدیت نہ لکھے، جائیداد کے مسائل آتے ہیں، شناختی کارڈ، پاسپورٹ کے مسائل آتے ہیں، تو سیدھی بات یہ ہے لوگ قرآن کے حکم میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں، اپنے آئین میں ترمیم نہیں کرنا چاہتے۔ حالانکہ قرآن میں ترمیم ہو سکتی ہے، توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ ترمیم کس میں ہو رہی ہے؟ اپنے آئین میں ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک میں اس کی جیسے دوسرے ملکوں میں ہے، بھائی دوسرے ملکوں میں اگر کوئی لے پالک لیتا ہے تو اس کی قانون سازی ہے، قانون سازی کے بعد جائیداد بھی ملتی ہے، سارے حقوق مل جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بھی قانون سازی کی جائے، قانون بنا دیا جائے۔ اس کا قانون بنانے کے لیے تیار نہیں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ قرآن میں ترمیم کر دی جائے۔ اللہ کی کتاب کا فیصلہ 100% ہے۔ جس چیز کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی، عام کسی کی اوقات نہیں ہے، اس لیے آج بھی یہ جائز نہیں ہے۔ اب ذرا الفاظ دیکھیے، فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دو دل اس کے پیٹ میں۔ وما جعل ازواجکم اللائی، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرو، کیا نہیں بنایا؟ امہاتکم، تمہاری مائیں، ان کو نہیں بنایا۔ وما جعل ادعیاءکم، اسی طرح تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا۔ ہاں ایک بات رہ گئی بھائی، عام کسی کو بیٹا کہنا یہ بالکل ٹھیک ہے، جیسے ہمارے یہاں مروت میں، محبت میں بڑے چھوٹوں کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ بیٹا۔ وہ کوئی حرج نہیں، وہ اس دائرے میں نہیں آتا، چونکہ اس سے مراد کون سا جو جس کو بیٹا کہتا ہے وہ والد سمجھا جاتا ہے؟ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مزدلفہ کی رات، بھائی کب؟ مزدلفہ کی رات، ہم بنو ہاشم کے جو بچے تھے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے کہا اے میرے بیٹو تم بنا چلے جاؤ، لیکن سورج نکلنے سے پہلے کنکریاں نہ مارنا۔ اے میرے بیٹو کہاں چلے جاؤ؟ بنا چلے جاؤ، لیکن سورج نکلنے سے پہلے کنکریاں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس ہے تو چچا زاد بھائی ہے، بھائی ہے کیا؟ چچا زاد بھائی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیٹا ہی کہتے تھے، جو کہ یہ حضور فرق باپ بیٹے والا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے یہ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں بچوں میں تو ہے چچا زاد بھائی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے کس طرح تھے؟ بیٹا کہہ کے بلاتے تھے۔ بہرحال فرمایا ذالک قولکم بافواہکم، یہ تمہارے اپنے منہ کی گھڑی ہوئی بات ہے کہ تم کسی کو اپنا بیٹا بنا لو۔ ہمارے یہاں آج کل کیا کہتے ہیں جی فلاں کو بہن بنا رکھا ہے، اچھی بات ہے بنانا چاہیے، لیکن سگی بہن کی طرح کوئی پردہ یہ بالکل غلط ہے، اسلام میں ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ واللہ یقول الحق، اللہ تعالیٰ تو سچی بات فرماتے ہیں، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور سیدھی راہ کی طرف اللہ راہ دکھاتے ہیں۔ ادعوہم لآبائہم، آئندہ جتنے بھی لے پالک ہیں ان کو بلایا جائے ان کے والد کی طرف نسبت کر کے۔ اس لیے زید بن محمد کی نسبت ختم کر کے اس آیت کے بعد کیا کہا جانے لگا؟ زید بن حارثہ۔ هو اقسط عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انصاف والی بات یہی ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا لے پالک ہو اس کے والد کا پتہ ہی نہ ہو
اب کیا کرے؟ قرآن نے فرمایا وہ تمہارا بھائی ہے. وہ کیا ہے؟ تمہارا بھائی ہے. اسے بھائی کہہ سکتے ہو لیکن پھر بھی کوئی فرضی ولدیت آگے لگا نہیں سکتے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان لے پالکوں کے والد کو، آبا کو نہ جانو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ کیا ہے تمہارے، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے کیا ہے، دوست ہے. اور بھائی توجہ کرو ذرا میری طرف، آپ حضرات متوجہ. الفاظ کیا ہے؟ اس کو پکڑ لو. موالی کس کی جمع ہے؟ ولی کی، مولا کی. اب ترجمہ کرو، من کنت مولا فعلی مولا. کیا ترجمہ ہوگا؟ جس کا میں دوست ہوں اس کے. قرآن کریم نے مولا کا لفظ، آج کہتے ہیں جی مولا کا معنی خلیفہ اول، کمال کر دیا. حضور نے اعلان کر دیا جی من کنت مولا فعلی مولا. لہذا خلیفہ اول کون ہے؟ حضرت علی. دلیل کس سے لائے؟ مولا سے. اور غدیر خم بنائی جانے لگی ہے اس سال. کہتے جی مولا کا معنی کیا ہے؟ بھئی یہ ترجمہ کرو، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ هو مولا وجبریل وصالح المؤمنین. او عام ایمان والے بھی حضور کے مولا ہے. سورہ تحریم کی آیت پر غور کرو، فان اللہ هو مولا وجبریل وصالح المؤمنین، کہ ایمان والے جو ہیں یہ مولا ہے کس کے؟ توبہ یہاں مولا کا معنی ہو سکتا ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ سردار ہیں کس کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ہمارے سردار ہیں یا ہم حضور کے سردار ہیں؟ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ اس لیے چونکہ ہماری جو سنی ہے باقی سن مخلوق ہے، اور اس وقت شیعہ مکتبہ فکر میں الٹی سیدھی دلیل، ان کے لوگ دلیل کو گہرائی سے سنتے، ہمارے لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمارے لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میں حیران ہوں، ان کے لوگ الٹی سیدھی دلیل بیان کرتے ہیں. اس دن بزرگوں نے کہا آپ نے ہمیں شیعہ کے ساتھ ملا دیا. میں نے کہا یار شیعہ کے ساتھ نہیں ملایا، بات سمجھنی چاہیے. ہمارا علمی ذوق اتنا نیچے گر گیا ہے، اتنا نیچے گر گیا ہے کہ کوئی علمی بات کرو تو ہماری قوم سننے کے لیے تیار نہیں. اور یہ باطل لوگ وہ ٹوٹی پھوٹی دلیل بیان کرتے ہیں تو سامعین یوں اٹھ کے زمین کے ساتھ لگتے ہیں. شیعہ ذاکر گپ بھی مارے نا تو ان کے لوگ نعرے مار مار کے چھت گرانے والے کر دیتے. اور ادھر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جمعے میں مجھے بار بار بریک اور جھٹکے لگانے پڑتے ہیں، چونکہ جب میں دیکھتا ہوں نا اب زیادہ سونے لگ گئے، پھر تھوڑا بیچ میں کوئی او بھائی تھوڑا بیدار ہو جاؤ. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اپنے سامعین کو زبردستی جگانا پڑتا ہے. اب دیکھو یہاں لفظ کیا آیا ہے؟ موالی، مولا سے ہے. کس سے ہے؟ قرآن کریم، قرآن و سنت میں مولا کا لفظ اور بھی بہت جگہ، کسی جگہ مولا کا معنی آقا، خلیفہ یہ نہیں ہے. بہرحال وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور جو پیچھے یہ عمل ہو گیا کوئی حرج نہیں ہے جس میں تم غلطی کر چکے ہو. ہاں وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، آج بھی جان بوجھ کر اگر لے پالک کی جگہ ولدیت لکھو گے تو تمہیں اس کا گناہ ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ جل جلالہ بہت مہربان اور رحم کرنے والے ہیں. ہمارے پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، انہوں نے ایک ذاکر کا ایک چھوٹا سا کلپ نشر کیا اپنی اس پر. وہ اتنی فضول بات کر رہا ہے. آگے انہوں نے لکھا کہ دیکھو یہ لونڈا 22-23 سال کا ہے اور یہ بالکل فضول بات کر رہا ہے. سامعین کی داد دیکھیے کیسی ہے، سامعین کی داد دیکھیے.
وہ بڑی طرز لگا کے کہہ رہا میں ایک دفعہ ملتان گیا، سارے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کدھر گیا؟ اس میں کوئی سبحان اللہ والی بات ہے؟ اور سب نے واہ 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 واہ، وہ کوئی عام سی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے نیچے لکھا کہ یار دیکھو، اس کے سننے والے کم سے کم جاگ تو رہے۔ اس نے کہا میں ملتان گیا، مدینہ نہیں گیا، میں کدھر گیا؟ اور آگے والے سارے کیا کہہ رہے؟ سبحان اللہ کہہ رہے۔ یعنی وہ، اور اللہ معاف فرمائے، ہمارے یہاں میں اکثر اور یہ صرف آج سے نہیں ہے، اس لیے اپنا علمی ذوق کو بھائی کیا رکھنا، بلند رکھنا، دلیل کی بات کو غور سے سننا۔ اور الحمدللہ یہاں بعض نوجوان آتے جمعے میں ان کی ذہانت پر حیران رہ جاتا ہوں، وہ اتنی باریک بات پکڑ لیتے ہیں، اتنی باریک بات پکڑ لیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ وہ مجھ سے بعد میں گفتگو کرتے، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ میں نے تو صرف ایک لفظ میں کہہ کے آگے چلا گیا، یہ بات کے آخر تک پہنچ گئے، یہ بات کے آخر تک پہنچ گئے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو علمی ذوق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔